بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس طرح جمع ہو کر قرآن سے جس طرح بھی جڑ سکتے ہیں، جو بھی تھوڑا بہت اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی کوشش کریں گے اس رمضان میں۔ ایک دوسرے کے لیے ضرور دعائیں کرتے رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کنیکٹڈ رکھے اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی شاید گروپ میں ذکر کیا کہ میں پہلی دفعہ رمضان میں ہی قرآن کو شروع کر کے، اور کوشش ارادہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم اس کی پوری تفسیر سے گزر جائیں گے، ترجمے سے۔ اس کے لیے ایک دو چیزیں جو تھوڑی سی ڈفرینٹ، جو لوگ تو میرے ساتھ پہلے سے ان کو لگے گا، ایک تو یہ کہ زیادہ کچھ چیزوں کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گی اور کچھ کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو کنسائز کروں، تاکہ ایک بیسیکلی جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم ایک دفعہ ہمارے کانوں میں ہماری اپنی زبان میں وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو وہ لفظ پڑھ جائیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ عربی ہماری زبان نہیں، جس کو تو عربی پوری آتی ہے کہ وہ جب کوئی عربی بول رہا سمجھ رہے تو ویل اینڈ گڈ، الحمدللہ ان کو تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن جب نہیں ہے اگر عربی ہماری زبان، تو پھر سمجھنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ مقصد یہ ہے دورہ قرآن کا، اور سنت بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن سے گزرتے تھے تو ان کی تو زبان عربی تھی، وہ عربی میں گزرتے تھے۔ ہماری زبان عربی میں نہیں ہے، تو وہی جس ڈو کہ ہم تھوڑا سا اردو میں اس کو ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اس دوران اگر کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے یا کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو یو کین جسٹ ان میوٹ اور مجھ سے پوچھ لیں، کیونکہ میں اسکرین کی طرف اس طرح دیکھ نہیں رہی ہوں گی، تو بعض دفعہ مجھے پتہ نہیں چلتا اگر آپ اپنا ہینڈ ریز کر رہے ہیں یا کیا، تو آپ صرف ان میوٹ کر کے مجھے ادھر ہی بیچ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی لمبا کوشچن ہے تو آپ مجھے پرائیویٹ میسج کر کے واٹس ایپ پہ وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ کلاس کے ٹائم ہمارا زیادہ اس میں یوز نہ ہو انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے اس کو سورہ فاتحہ کی عربی ریسیٹیشن کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ترجمہ اور تفسیر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورہ فاتحہ جو ہے، اچھا میں تھوڑا سا یہ کہ اس کے بارے میں، تو بھی چھوٹی سورہ ہے تو اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، لیکن باقی جو صورتیں ہم کریں گے انشاءاللہ تو وہ ہم جیسے جیسے ترجمہ پڑھیں گے، اس کی جو تھوڑی بہت جو اس سے ریلیٹڈ بیک گراؤنڈ ہے کیا، وہ میں ساتھ ساتھ اس وقت بتاتی جاؤں گی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی سورہ تھی جو پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں قرآن کی جو صورتیں ہیں، جو جس اس میں حال میں ہم ان کو پڑھتے ہیں، یہ اس طرح پوری کمپلیٹ سورہ نہیں نازل ہوئی تھی، آیا بائی آیا کچھ آیتیں نازل ہو گئیں، اور ایک دو یا چار یا پانچ یا 10، ہم کو پتہ ہے کہ سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات تھی وہ پہلی وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ پوری کی پوری ایک وقت میں دی گئی تھی۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، یعنی کہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ واللہ عالم، میرے اور آپ کے ایمان پر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک سورہ ہے، اور ہمارا اس پہ بلیف ہے، پورے قرآن پہ ہمارا بلیف ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا کسی چیز کو۔ تو ایک تو یہ قرآن کے بالکل شروع میں ہے، تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے جیسے ایک ہوتا ہے دیباچہ ہوتا ہے۔ دیباچہ کیا ہوتا ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے اس کے بارے میں ہے۔ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اس میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کوئی فکس نمبر نہیں ہے کہ 3 دفعہ پڑھیں گے 4 دفعہ پڑھیں گے تو شفا ملے گی۔ کتنی بھی دفعہ پڑھنے پہ اس میں شفا ہے، یہ ہمیں روایات سے، احادیث سے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔
اور اس کو دعا بھی کہا گیا ہے. اور یہ بیسیکلی علماء کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان دعا مانگتا ہے پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، وہ دعا پوری کرتے ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ دعا ہے اور اس کا جواب جو ہے باقی کا پورا قرآن ہے. تو یہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اور اس کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت سی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو صحیح مسلم میں بھی شامل ہوئی ہے، اور وہ حدیث Those was قدسی strapped inside. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو حدیث ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تو وہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے کہ جو رسول اللہ نے ہم تک پہنچائی ہے، مگر الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو حدیث قدسی، اس کو میں جسٹ سمرائز کر رہی ہوں تھوڑا سا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ فاتحہ جو ہے، یعنی اس کو صلاح کا لفظ دیا گیا، یعنی کہ نماز، یہ دعا، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے. کہ جب میرا بندہ جیسے جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اس کو دیا. پھر جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان ایکول ہے، میننگ کہ جو میرا بندہ مانگے گا، یعنی ایاک نعبد سے لے کر اینڈ تک وہ اس کو دیا جائے گا. تو اس سورہ کی اس سے، اور اس سورہ کو صلاح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی جس نماز میں سورہ فاتحہ مس ہو جائے تو وہ نماز ایکسیپٹیبل نماز نہیں ہے، وہ آپ کی نماز پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز دماغ میں رکھنی. اس لیے سورہ فاتحہ بہت، اس کی امپورٹنس، ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مگر اگر ہمیں اس کا میننگ نہیں پتا تو پھر اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ پھر اس کا اثر ہم پہ کیسے ہوگا جب ہمیں مطلب ہی نہیں پتا. اٹ از سچ اے بیوٹیفل دعا بھی ہے، اور اس کے اندر ہم خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں میننگ سے شروع کر لیتی ہوں، پھر ساتھ ساتھ تفسیر اس کی کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے. الحمد کا جو ورڈ ہے اس میں تعریف بھی ہے اور اس میں شکر بھی ہے، دونوں ورڈ ہیں. یا ٹرانسلیشن بعض دفعہ اٹ ڈزنٹ ڈو جسٹس، لیکن جہاں جہاں مجھے لگے گا بیچ میں مینشن کر دوں گی. تو الحمد جب ہم کہتے ہیں تو ہم تعریف بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ہم اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں. وہ جو ہمارا رب ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، آپ کا کیئر ٹیکر بھی ہے، آپ کو جو پرووائڈر بھی ہے، آپ کا خالق بھی ہے. تمام کوالٹیز اس ورڈ رب کے اندر آ جاتی ہیں. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، یعنی کہ جو اپنی ہم پہ رحمت نازل کرنے والا بھی ہے. یہ دونوں ورڈ جو ہیں ایک ہی روٹ سے نکلے ہیں، رحم. رحم کا مطلب ہم میجورٹی کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، رحم کس کو کہتے ہیں؟ جو ماں کا جو ووم، جو پیٹ، جو ماں کا جس میں بچے کی پرورش ہوتی ہے، وہ بھی رحم کہلاتا ہے. میننگ کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت، اللہ تعالیٰ کی ہم سے رحمت، جتنا وہ ہم پہ رحم فرماتا ہے. تو یہ دونوں کوالٹیز ان اللہ تعالیٰ کی اس کوالٹی کی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، جس میں علماء کا کہنا ہے کہ جو رحمان کی کوالٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فوراً والی، یعنی جو کہ ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہے، نان مسلم ہے. جو ایک رحم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا، یا کوئی ہمارے ساتھ کوئی ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالتا، یہ چاہے، اور یہ ہر ایک کے لیے اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہے. اور پھر جو رحیم کی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، یہ لانگ ٹرم، اور یہ وہ کہتے ہیں اسپیسیفک فار مسلمس. یہ کچھ علماء کا یہ میں ویو پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں. اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی یہ والی کوالٹی اسپیشلی جو شو ہوگی قیامت کے دن، جب ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہمیں جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مالک یوم الدین کے روز جزا کا مالک. یوم جو ہے، یوم الدین جب کہا جاتا ہے تو یہ جو قیامت کا دن ہوگا، یہ بھی اس کا ایک مطلب نکلتا ہے. دین ہمیں پتہ ہے، ہم ریلیجن کو بھی کہتے ہیں، یا دیٹ از ون آف دا میننگس. بٹ یہاں پر جو دین کا مطلب آ رہا ہے یوم الدین، یعنی قیامت کا دن، جو اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس دن کوئی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی غلط بات نہیں بول سکے گا. صرف وہی شخص بولے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور سچ بات ہی بولی جائے گی. اس لیے تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان، ہر چیز بولے گی. میں پھر اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکوں گی کہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا، ایسا ہے. اور اسی لیے ہمارے جو کرامن کاتبین، جو ہمارے فرشتے جو برائی اور اچھائی لکھ رہے ہیں بیٹھ کے، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ اس دن پورا سکرول، پوری کتاب ہمارے سامنے ہوگی کہ یہ میں نے کیا تھا. اس وقت پھر میں جھوٹ نہیں بول سکوں گی. تو اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے. پھر اب یہ والی جو آیت ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے درمیان ہے، اور جو میرا بندہ مانگے گا میں دوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں.
اب ہم کتنی دفعہ دن میں یہ آیت پڑھتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم اس پہ پورا غور کر کے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت ہی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد، کیا میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتی ہوں؟ کیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتی ہوں؟ بعض دفعہ ہم جو ریچولس ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یا اگر حج کوئی کر رہا ہے، زکوٰۃ دینا، یہ تمام عبادات ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم اس ورڈ کو تھوڑا سا اگر ان ڈیپتھ جا کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کس شخص کو یا کس چیز کو پرائیورٹی دے رہے ہیں، کہ ہم ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا، وہ ورڈ آتا ہے جی، پوج رہے ہیں اس کو، کیا کہ میننگ کہ اس نے جو کچھ یہ شخص مجھے کہے گا میں اس کو کروں گا، کیونکہ عبادت کا مطلب صرف اور صرف یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کر دیا، اب میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ عبادت ہو رہی ہے میری۔ جیسا علماء نے ہمیں بتایا نا کہ جو جیسے رمضان ہے، یہ رمضان شروع ہے، بس ظاہری بات ہے نیند کا پیٹرن سارا الٹا سیدھا بھی ہوگا، عبادت کے لیے انسان اٹھے گا، اور ٹائم پہ آپ سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، تو اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ دن میں سو رہا ہے کہ وہ اٹھ کے تاکہ عبادت کر سکے، تو وہ سونا بھی اس کی عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ورشپ، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو۔ تو کوئی اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہا ہے یہ سوچ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسپانسبلٹی دی ہے، میں اس لیے کر رہی ہوں، وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ تو عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، دیٹ از آلسو عبادت، مگر عبادت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے ہم تیرے آگے جھک گئے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مجھے کوئی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہاتھ پھیلاؤں گی۔ میں کسی انسان سے، آف کورس انسان ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے موجود ہے، لیکن میرا بلیف یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ شخص ہی میرے لیے کچھ کرے گا تو کچھ ہوگا۔ بلیف میرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، تو میری مدد فرما دے۔ اب وہ جس کے ذریعے ہماری مدد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو یہ ایک یقین، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیعت خراب ہے، ہاں ڈاکٹر کو دکھانا بھی ضروری ہے، ہمارے دین نے بھی کہا اپنا علاج کرائیں، مگر اب میرا بلیف یہ ہو کہ ہاں اس ہی ڈاکٹر کے پاس میں جاؤں گی تو ٹھیک ہوں گی، وہ جو مجھے کہے گا میں کروں گی تو ہوگا، وہ وہاں پر تھوڑی سی غلطی آ جاتی ہے۔ ایمان پھر بھی اللہ تعالیٰ پہ ہے، صحت اور شفا اللہ تعالیٰ نے مجھے دینی ہے، ہاں ذریعہ یہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو میں اس کی کہی ہوئی دوائی لے رہی ہوں، تو بلیف میرا اللہ تعالیٰ پہ ہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جو ماتوب، یعنی جن پہ تو جن سے ناراض ہوا یا جو بھٹکے ہوئے۔ تو بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ سے اب کیا کہ یہ ہے نا پارٹ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہوگا نا جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم فرمایا، یہ جن لوگوں نے، جو اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے آپ کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ جو چلے، سیدھا راستہ وہ ہے۔ تو ہم ان ہر شخص، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ عابدین ہیں، جو بھی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس تو ہمیں ان کے راستے پر، اور جو اینڈ میں اس کے بارے میں بھی علماء کا اوپینین یہ ہے کہ جو لوگ بھٹک گئے، وہ یوزلی وہ کہا جاتا ہے کہ وہ عیسائیت جو ہے، کیونکہ بھٹکے کیا کہ وہ صحیح چل رہے تھے اس پہ، لیکن جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور چیزیں کچھ اس طرح کی انہوں نے جو غلط کی، تو وہ بھٹک گئے راستے سے۔ اور جو معتوب، یعنی جن پہ غصہ ہوا، وہ بنی اسرائیل، یعنی جن کو اب یہود ہم کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے دین میں خرابی پیدا کر لی، ان کو دین کی ان کو کتاب دی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لیول ایسا دیا تھا کہ جو پوری اس وقت کی نون دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، ان کو کتاب دی گئی، انہوں نے اپنی کتاب میں انحراف کیا، میننگ کہ اس کے اندر اتنی ساری چیزیں ایڈ کر لی کہ جو اس کا حصہ نہیں تھی، تو ان پہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے ان سے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ نہ ہمیں ان کی طرح کا کرے، نہ ان کی طرح کا، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ راستہ بتائے جو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کے جائے گا۔ اور سیدھا راستے پہ پہنچنے کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن راستہ ایک ہی ہے۔ وہ جس طرح ہمیں ہوتا ہے نا جی پی ایس پہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہ ڈیٹور لیتا ہے کہیں سے لے کے، لیکن پہنچانا ہمیں اسی منزل پہ ہوتا ہے۔ تو قرآن از دا گائیڈ جو کہ ہمیں پہنچائے گا اس منزل پہ، منزل ایک ہی ہم سب کی۔ اب میں اپنے طریقے سے پہنچ رہی ہوں، اب اپنے طریقے سے پہنچ رہی، طریقے سے مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی غلط طریقہ استعمال، میننگ کہ کوئی تیز جا رہا ہے، کوئی سلو جا رہا ہے، کوئی اس طریقے سے پہنچ رہا ہے، کوئی اس طریقے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، کوئی بس پہ جا رہا ہے، کوئی ٹرین پہ جا رہا ہے، کوئی بائک پہ جا رہا ہے۔ منزل پہ پہنچنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ راستے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ مطلب ہے، منزل ایک ہی ہے،
ہم نے اپنے آپ کو کلیئر کٹ بس یہ بتانا ہے کہ منزل میری ایک ہی ہے جو اللہ تک مجھے لے کے جائے. اب میں اس تک کس ذریعے سے پہنچ رہی ہوں یہ میں نے دیکھنا ہے, اور وہ ذریعہ اللہ کا ایکسیپٹڈ ذریعہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی طرف سے کوئی ذریعہ نہیں بنا سکتی. تو یہ سورہ فاتحہ. اور بس جس وقت بھی سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کو آپ اپنا ایک روٹین بنائیں, جیسے تکلیف میں بھی پڑھیں, اس کو ویسے بھی عام روٹین میں بھی پڑھیں, یہ اللہ تعالیٰ کو بیسیکلی ہمیں پہلے تو یہ بتاتی ہے اللہ تعالیٰ ہیں کون. وہ ہمارے رب, وہ مالک, وہ رحمان, وہ رحیم. اور پھر یہ ہمارا ایک کنیکشن جو ہے نا وہ بلٹ ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ یہ دعا ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھائیں, اور اب جو آگے کا ہم قرآن پڑھیں گے وہ تمام اس دعا کا جواب ہے. اب میں اس کو کس طرح اپنی لائف میں شامل کرتی ہوں یہ میرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اب سورہ البقرہ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سورہ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے, اور یہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے. اور یہ نازل ہوئی ہے مدینہ, میننگ کہ 13 سال مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے نبی گزار چکے ہیں, اور اب وہ مدینہ گئے, اور مدینہ میں بھی یہ سٹارٹ ہوئی ہے جیسے سیکنڈ ایئر آف ہجرہ, لیکن یہ کمپلیٹ بالکل بعد میں جا کے ہوئی, لیٹر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے, حیات آپ رہے 10 سال. تو اسی دوران اس کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے ہیں. اس میں جو آپ دیکھو گے کہ یہ مدینہ اور مدنی صورتوں میں ایک یہ نشانی ہے اس کی کہ جو ایک بہت ہی اپیرنٹ قسم کا آپ کہہ لو کہ اس کا ایک طریقہ وہ یہ کہ ان میں سوسائٹی میں رہنے کے طریقے بھی ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے رہنا, غلط اور صحیح, حلال حرام. یہ مدنی صورتوں کا ایک آپ کہہ لو کہ ایک نشانی ہے ان کی. تو یہ سورہ البقرہ پہ بھی ہم چلتے ہیں. اس میں جو لاسٹ 2 آیات ہیں سورہ البقرہ کی, انشاءاللہ جب ہم اس پہ خیر پہنچیں گے تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں کر لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا, جو کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تب ان کو دی گئی تھیں 2 صورتیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے دی گئی تھی, واللہ عالم. اگین میں صرف مینشن یہ اس لیے کر دیتی ہوں کہ کہیں سے آپ کچھ اگر سنیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ دونوں اوپینین موجود ہیں. تو اس کے اندر 286 اس کی آیات ہیں, اور انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں. بس تھوڑا سا اس کی میں عربی میں پڑھ کے آئے تو پھر میں انشاءاللہ آگے اردو میں چلوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں, یعنی بروکن لیٹرز, یعنی ان کا کوئی میننگ انسان کو نہیں پتا, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, ہمیں مطلب وی ڈونٹ نو. اور ان کو کبھی ان کے بارے میں بیسکلی ایک چیز جو سمجھ لیں کہ جیسے وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں کچھ سورہ جو ہیں ان کے شروع میں یہ پائے جاتے ہیں, اور لوگوں نے ٹرائی کیا بھی ہوگا پہلے جو کہ ان کے میننگ, لیکن واللہ عالم ان کا کیا میننگ ہے. لیکن یہ ضرور ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ہر چیز کی نالج ہے اور انسان کو سب کچھ پتا ہے اور انسان مطلب کس درجے پہ پہنچ گیا, تو یہ لیٹرز ہی ہمیں یہی نہیں پتا کہ ان کا میننگ کیا ہے. اینڈ سمپل لیٹرز ہیں, یہ الفابیٹس کے لیٹر ہیں نا عربک کے, لیکن وی ڈونٹ نو کہ ان تینوں کو اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے بولا کہا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا رسول اللہ پہ, تو ان کا کیا مقصد تھا یہ ہمیں نہیں پتا. تو یہ کچھ صورتوں کے شروع میں ہیں. ذالک الکتاب لا ریب, یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں ہدایت ہے. اور کن کے لیے ہدایت ہے؟ ان پرہیزگار لوگوں کے لیے. اب یہ اللہ تعالیٰ آگے پھر کوالٹیز بھی بتائیں گے اس کے اندر ہمیں. پہلے میں تھوڑی سی وہ کوالٹیز پڑھ کے پھر تفسیر پہ آتی ہوں. ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں, جو کتاب آپ پر نازل کی گئی یعنی کہ قرآن, اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہ کتاب وہ ہے جس پہ کوئی شک نہیں ہے, کس پہ کوئی شبہ نہیں. میننگ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے پر بھی شک نہیں ہے, اس کتاب کے اندر جو کچھ کہا گیا ہوا ہے اس پہ بھی شک نہیں ہے. یہ سب کچھ حق ہے, سب کچھ سچ ہے, کچھ جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر, کوئی شک ہمیں نہیں ہے اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہدایت کون لوگ لیں گے؟
جو پرہیزگار ہوں گے، متقی، یہ بہت کی ورڈ ہے. یہ آپ اپنے دماغ میں اس طرح سے بٹھا لیں کہ یہ پورا رمضان جب اللہ تعالیٰ روزوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جو بھی اس سورہ بقرہ میں آگے آیات آئیں گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی پالو. اور وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ تقوی کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ میرا اگر میں کہوں کہ جی مجھے متقی بننا ہے تو میرے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہ جو یہ غیب وہی پر ہے جو ایمان میں نے آپ کو کرایا تھا، جن غیب کے پر پاس ایمان کیٹ نہیں. بیچ. اپنے آپ کو پلیز میوٹ رکھیں، بیچ میں کسی کا میوٹ ہو جاتا ہے. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غیب میں فرشتے ہیں، غیب میں جنت دوزخ، جو چیزیں بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. ہمارے لیے تو انبیاء جو ہیں وہ بھی غیب میں ہیں، کیونکہ ہم تو ان کو نہیں دیکھ سکتے اب. ٹھیک، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کتاب اب نازل ہوئی یعنی کہ قرآن، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ تمام کوالٹیز ہیں. اگر میرے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی تو میں متقی کہلاؤں گی. بس یہ مجھے اپنے آپ کو بتانا ہے. اور آف کورس انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، یہ تمام کوالٹیز اوور نائٹ پیدا کرنا مشکل ہے. تو ہم اپنے آپ کو ہم موقع بھی دیں کہ آہستہ آہستہ میں اپنے لیٹ سے فار ایگزامپل کوئی شخص جو ہے وہ نماز پوری 5 وقت کی نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے تو پہلا جو سٹیپ ہوگا وہ نماز پڑھنا ہوگا نا. بعد میں آئیں گی دوسری چیزیں کہ جی لیٹ سے کہ دو لوگ ہیں، ایک نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے مگر قرآن نہیں پڑھ پا رہا ایوری ڈے، اور ایک شخص ہے جو نماز پوری نہیں پڑھتا 5 وقت کی لیکن وہ قرآن پڑھ لیتا ہے ایوری ڈے. تو اس کو آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا ان چیزوں میں اپنی پرائرٹیز کو اسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. نماز پہلی ضروری ہے، ایوری ڈے قرآن بعد میں آئے گا. تو ہم نے بھی اپنے آپ کو، جو ہم نے اپنے اندر عادتیں پیدا کرنی ہے یا جو ہم نے اپنی برائیاں چھوڑنی ہے، اپنے آپ کو ہمیں ان کو پرائرٹائز کرنا ہے. کون سی چیز مجھے پہلے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دوسری چیزوں پہ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں پر یقین لے آتے ہیں، یہ کتاب پر، پچھلی کتابوں پر، انبیاء پہ، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، آخرت پہ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہوگی. بس اپنے آپ کو مجھے یہ بتانا ہے، یہ میرے اندر یہ کرائٹیریا ہے میری کامیابی کا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے برابر ہے کہ خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اب 3 لوگوں کا ذکر کریں گے. پہلا ذکر ہو گیا مومنوں کا، جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز بتا دی، متقی بندہ جو ہے اس کے اندر کیا ہوگا. اب یہ سیکنڈ ذکر جو ہے کافرین کا آ رہا ہے، جو ٹوٹل ڈس بلیف، جو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اور پھر ایک تیسری کیٹیگری آئے گی اللہ تعالیٰ کی، جو زیادہ ڈیٹیل میں ہے، وہ آئی تھنک فرام آیا نمبر 8 سے 20 تک ہیں تقریباً، جو منافق ہیں، جو ہپوکریٹس ہیں، کہ ان کی کوالٹیز کیا ہیں. تو اس لیے ہمیں ان تمام کوالٹیز پہ بہت فوکس کر کے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا، اب وہ اتنی زیادہ اپنی انکار میں اور کفر میں آگے بڑھ گئے کہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب وہ نہیں سنیں گے چاہے آپ کچھ بھی ان کو کہتے رہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی سزا میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، یعنی یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. اب یہ وہ کیٹیگری آ گئی جن کو منافق کہا جاتا ہے، کہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں مگر ایمان ان کے دل کے اندر نہیں اترا. وہ مسلمانوں کے گروپ میں شامل ہونا چاہتے تھے. یہ مدینہ میں آپ امیجن کریں، مدینہ میں جب رسول اللہ آئے ہیں تو وہاں پر یہودی بھی ہیں، وہاں پر دوسرے مشرک تو بہت تھوڑے تھے، یہودی تھے اور دوسرے نان مسلمس تھے. اب ان کو یہ تھا کہ اب رسول اللہ تو لیڈر بن گئے، اب ہمیں ان کی گڈ بکس میں رہنا ہے. تو انہوں نے بظاہر اسلام کو قبول کر لیتے تھے مگر پیچھے سے مسلمانوں کی ہی جڑیں کاٹنے پہ لگے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، نفاق کی بیماری. نفاق کی جو بیماری نا، وہ دل کی بیماری ہے. انسان کا دل، کہ میں بظاہر تو میں میرے کپڑے اور میری زبان سے اس طرح کی چیزیں پتہ چلی میں مسلمان ہوں، لیکن میری حرکتیں جو ہیں وہ تمام نان مسلمز والی ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کو ذرا
زیادہ ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں. وائی؟ بیکاز اٹ از اپلیکیبل. ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے، کیونکہ ہم ایک چیز یہ یاد رکھیے گا، جو کچھ بھی قرآن میں آتا ہے نا، جو کہ اور وہ ہم پہ ابھی بھی اپلیکیبل ہے. ایسا نہیں ہے. بعض لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس وقت کی بات ہے، پرانے زمانے کی، ان لوگوں کی بات ہے. نہیں، قرآن آخری دن تک کے لیے ہے، تو اس لیے یہ ہم پہ اپلیکیبل ہر ٹائم پہ ہوگا. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، یعنی جب اپنے دوسرے طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے تھے، یعنی کہ مسلمانوں سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہیں. مطلب یہ بیسیکلی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ہپوکریٹس. دماغ میں آپ یہ رکھیں آپ اپنا کہ یہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. بیسیکلی کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایون جو بنی اسرائیل تھے اور جو وہ کہتے تھے کہ اللہ تو وہ اس وقت کے مسلمان تو وہی تھے اور وہ بھٹک گئے تھے، تو وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے ایک نبی بھیج، ہم اس کے ساتھ مل کے ان مشرکوں کے ساتھ لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے تاکہ یہ اپنے شرک سے باز آ جائیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے اور وہ بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں آئے، تو ان کو اب پرابلم ہو گئی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے خود روشنی مانگتے تھے، اب جب روشنی یہ قرآن کی روشنی جب آئی تو اللہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اب آئی سائٹ لے لی ہے. اب ان کو اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا ہے، ان کو وہ روشنی نظر ہی نہیں آ رہی. خود قرآن مانگتے تھے، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج مانگتے تھے، لیکن جب وہ میسج آ گیا تب ایسا ہو گیا جیسے کہ وہ اندھے ہو گئے. یہ آگے اللہ تعالیٰ اس میں اور ذکر کریں گے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرح سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. جس طرح جب بجلی کڑکتی ہے زور کا دماغ کا بعض دفعہ ڈر لگتا ہے نا، بچے بھی جس طرح بعض دفعہ ایک دم کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ یہ شور کی آواز ہمیں نہ آئے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دین پر چلنے کو، جب اسلام پہ چلنے کو کہا جاتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو ایک دم بس کوئی خوف آ گیا دل میں، تو یہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کو لگتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی جان ہی نکل جائے گی. اور اس کی مثال کیا ہے کہ جب بھی ہمیں دین کے کوئی احکامات میں سے کوئی حکم مشکل لگتا ہے کرنا تو ہمیں ایک دم لگتا ہے کہ میں کس طرح کر سکتی ہوں، میری تو مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے یا سینہ ٹائٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اب میں کیسے کروں گی، یہ مجھے جھوٹ بولنا دین نے منع کیا ہے، اب میں کس طرح اپنی زبان کو کنٹرول کروں، کیسے میں جھوٹ کو چھوڑوں، یہ تو بڑا مشکل ہو گیا. غیبت کیسے چھوڑوں میں، یہ تو بہت مشکل بات ہے، کیسے بات نہ کروں کسی سے میں مطلب برے الفاظ میں نہ بات کروں، کیسے چھوڑوں، مجھے تو عادت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب ہمیں لگتا ہے ہم اپنے کانوں میں نا انگلیاں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ میں نے نہیں سننا، یہ میں نہیں کر سکتی. تو وہ ان لوگوں کا بھی وہی حال تھا. جب چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی تھوڑا سا چلنا اور تھوڑا سا نہ چلنے کا مطلب کیا، جو چیز آسان لگی دین کی وہ ہم نے کر لی، اور جو مشکل لگی وہیں پر رک گیا. نہیں نہیں بھائی، دس از ٹو مچ. یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بہت زیادہ ہی ایکسٹریم ہو گئے ہیں. دین پہ ایکسٹریم ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر ہم یہ باتیں کرنے لگتے ہیں. لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمانوں کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں،
تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو اور ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ یعنی بیسیکلی جو شکل ہوگی ان پھلوں کی، جو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو جنت میں دیے جائیں گے، وہ دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، جیسے یہاں پر انار ہے، سیب ہے، کھجور جو بھی۔ لیکن جب انسان ان کو کھائے گا تو کہے گا کہ اس کا مزہ تو مطلب کہیں فرق ہے۔ آف کورس کیا کمپیریزن وہ جنت کے پھلوں کا ان دنیا کے پھلوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہم اس سے مانوس ہوں گے ان پھلوں سے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کی چیزیں ہمیں دنیا میں آخرت میں دیں گے، جنت میں، اور لیکن ان کا ذائقہ ادھر سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دیں۔ اور جو لوگ بات کو قبول کرنے والے ہیں، جو حق کی بات کو قبول کرنے والے ہیں، وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ بیسیکلی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات یہ کی نا کہ مچھر کی اگزامپل سے بھی شرماتے نہیں، وہ لوگ یہ بات کیا کرتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی مچھر کا ذکر ہے، کبھی چوٹی کا ذکر ہے، کبھی شہد کی مکھی کا ذکر ہے، یہ کیا کس طرح کی کتاب ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر ہے اس کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ ہمیں وہ بات یہاں نہیں بتائی گئی، لیکن ہمیں اس کا جواب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ مطلب حق کی بات کو قبول کرنے والے ہیں، وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، ان کے اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو فاسق کون ہے؟ جو اللہ کی بتائی ہوئی باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے۔ بس سمپل دماغ میں یہ رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتے نبھانے کو کہا ہے ان کو کاٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز کراس نہیں کرنے کو کہا ان کو کراس کرتے ہیں، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، غلط بات کو پھیلاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہوتا ہے۔ کسی کی بات جا کے دوسرے کو کر دی، ان دونوں میں فساد کرا دیا۔ سوسائٹی کی بیسس پہ فساد کیا ہے کہ جو سو کالڈ، بعض دفعہ آپ دیکھو گے کہ جو آپ ہمارے بعض مولوی جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، کہ آپ دیکھو گے بعض دفعہ وہ اس طرح کی کوئی بات کر دیں گے کہ جو لوگوں میں فساد برپا کر دے گا، گروپنگ ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کی جان کے بدلے آ جائیں، مطلب جان کے در پہ آ جائیں گے۔ ایک بہت بڑا اگزامپل آئی ایم پریٹی شیور کہ سب کی نظروں سے گزرا ہوگا، جو بھی پچھلے دنوں جو واقعہ پاکستان میں ہوا، جو اچرا میں ہوا، کہ جو ایک خاتون نے ایک ڈریس پہنا ہوا تھا جس میں کیلیگرافی ہوئی تھی، عربی لفظ کے ساتھ حلوہ لکھا ہوا تھا۔ حلوہ کا مطلب خوبصورت یا میٹھا آپ کہہ لو، جو کہ اب چونکہ ہماری قوم کو تو پتہ نہیں ہے، قرآن کو مطلب سے تو پڑھا ہی نہیں، عربی تو آتی نہیں، تو علماء وہاں پر انہوں نے فتوے جاری کر دیے اس عورت کے بارے میں، بڑی مشکل سے اس کو بچایا گیا، اس کی جان کی بخشش ہوئی۔ یہ وہاں پر وہ پولیس کی جو ایک ڈی ایس پی تھی، خاتون تھی، وہ ان کو بچا کے لے گئی۔ آپ اس کے بعد کی شرمندگی یہ دیکھو کہ 2 مولوی اس کے ارد گرد سائڈ پہ بیٹھ گئے اور اس عورت سے معافی کی ویڈیو بنوائی گئی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی؟ مطلب وہ عالم اپنے آپ کو، وہ مولوی کہہ رہے ہیں، وہ عالم کہہ رہے ہیں اپنے کو، تو کہنے کا مطلب فساد پھیلانا ہوا نا، کہ اس وقت جو قوم اس بازار میں موجود تھی وہ اس عورت کو جان سے مارنے کے در پہ ہو گئی، صرف کسی ایک شخص کے یہ کہنے پہ کہ یہ کیا پہنا ہوا، یہ تو قرآن کی آیات ہیں۔ اس سے ہمیں اور کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا اپنے دین کے بارے میں۔ ہم نے اس لیے اگر قرآن کو کبھی عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، یہ سوچ کے کہ یہ میرے رب نے چوز کی ہے زبان قرآن کے لیے، میں زبان کو سمجھ لوں تھوڑا سا، تو شاید یہ والے جو واقعات ہیں یہ نہ ہوں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ کسی نے کچھ نہیں۔ اچھا، میں ساتھ میں آپ کو آیا نمبر بھی بول دیتی ہوں۔ آیا نمبر اب ہم 28 کی طرح کر رہے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا،
اور پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ والا جو واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا تھا، یہ 2 جگہ ڈیٹیل میں آیا ہے قرآن میں، ایک تھوڑا سا یہ سورہ البقرہ میں اور ایک سورہ اعراف میں۔ باقی مختلف جگہوں پہ آیتیں کچھ آئی ہوئی ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیل بیسیکلی بس اس کو اتنا ہی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ اناؤنس کیا کہ میں ایک اپنی اس زمین پہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس چیز سے ایک چیز دماغ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ کہا کہ زمین فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اب زمین دیٹ مینس کہ حضرت آدم کو زمین کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا، کیونکہ جو کرسچینٹی میں یہ ہے کہ جی یہ سزا کے طور پہ زمین پہ بھیجے گئے تھے آدم علیہ السلام، ان کو تو بنایا جنت کے لیے تھا۔ تو اب اس قرآن کی آیت سے کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایز اے خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جسے آپ کہہ لو کہ ایک مینیجر ہے جو اوپر سی ای او کی آگے چیزیں لے کے جاتا ہے کہ جو کچھ زمین پہ کس طرح سے چیزوں نے ورک کرنا ہے۔ تو میں اور آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اس دنیا میں لاگو کرنا ہے، اس دنیا پہ چلانا ہے۔ تو بنایا ہی انسان کو زمین کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، وہ واقعہ کوئکلی میں آپ کو صرف ایک مینشن کر دیتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب پیدا کر دیا، آپ کو کہا کہ تم جنت میں رہو جب تک رہنا ہے، بس یہ ایک پرٹیکولر درخت ہے اس کے قریب مت جانا، اور باقی جہاں سے جو جانا ہے، کھانا ہے، پینا، جو کرنا ہے وہ کرو۔ تو شیطان جو ہے وہ، چونکہ شیطان کیوں بن گیا تھا؟ شیطان ابلیس وہ ایک جن تھا جو کہ اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان اس کو بیٹھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی سجدہ کرو آدم کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی اشرف المخلوقات ایک کریشن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بیسیکلی سجدہ اپنے آپ کو ہی کروایا ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں، لیکن ایک کریشن کہ اللہ دیکھو میں نے کیا بنایا۔ تو اس نے جو ابلیس نے کہا کہ مطلب میں اس کو سجدہ کیسے کروں، مجھے تو آگ سے بنایا گیا، اس کو تو مٹی سے بنایا، میں اس سے کہیں بہتر ہوں۔ اور اس نے یہ ضد پکڑ لی، اور وہ پھر اسی لیے شیطان کہلایا گیا، مردود اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رہتی دنیا تک اب اس پہ اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وقت مانگا ہے آخری دن تک کا، قیامت جب تک نہیں آتی، کہ میں تیرے لوگوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، ٹائم تو میں دیا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے وجہ سے نہیں بھٹکیں گے۔ تو اس نے پھر جا کے وہ جاتا گیا بار بار آدم علیہ السلام کے پاس، اور ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے گئے کہ جی یہ درخت کے پاس تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم جاؤ گے تو تم امورٹل ہو جاؤ گے، مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ اور یہ بہرحال یہ ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، happened over a long period of time، کہ بہت عرصے کرتے ایک دن پھر حضرت آدم اور حوا جو تھے وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، اور the moment وہ جب قریب جیسے گئے تو کہتے ہیں ان کے کپڑے اتر گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے چھپایا۔ کہ بیسیکلی آپ یہ دیکھو کہ جنت میں مطلب کوئی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے درخت تھے، مگر آپ کو صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھو انسانی فطرت ہے نا، یہ ہمیں بھی اگر ہم دیکھیں تو حرام چیزیں بہت کم ہیں، حلال چیزیں بے انتہا ہیں، مگر ہمارا دل اٹکتا کس پہ؟ حرام چیزوں پہ، کہ یہ بھی منع ہے، اچھا یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ بھی نہیں، ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ اگر ہم فوکس کریں کہ دیکھو الاؤڈ کتنا ہے، تو اسی طرح یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو دا مومنٹ ان سے جب یہ غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا طریقہ کیا، اور وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہم پہ رحم نہیں فرمایا، ہمیں معاف نہیں کیا، ہم نے جو ظلم اپنے اوپر کر لیا ہے، تو ہم پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان نے معافی نہیں مانگی تو وہ کیا ہوا؟ شیطان مردود بن گیا۔ حضرت آدم نے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو مجھے اور آپ کو فالو کس کو کرنے؟ اپنے ہمارے جو والد، ہمارے باپ آدم علیہ السلام، کہ اگر مجھ سے اور آپ سے بھی غلطی کبھی ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب کر جاتے ہیں، ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں گے اور اپنے آپ کو چینج کریں گے۔ اب میں اس کو طرف چلتی ہوں تاکہ دوبارہ پھر ڈیٹیل نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرنے کے لیے اور آپ کے لیے تقدیس کے تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا پاک نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں یقیناً آپ نے ہم کو دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔
پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان کے سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ جھک جاؤ، سجدہ کرو، تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شریک ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا۔ ایک سیکنڈ دیجیے۔ اس درخت کا رخ نہ کرنا۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا۔ یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو حضرت آدم کی جو توبہ تھی وہ قبول کر لی تھی۔ دس از دا کی ورڈ، یہ یاد رکھنا ہے ہم سب کو۔ جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، یہاں کوئکلی بتا دوں، آیات جو ہیں یہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آیات کا مطلب نشانیاں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، وہ بھی آیات ہے۔ یہ اپنا پہاڑ ہیں، درخت، پودے، یہ سب آیات نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ یہ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی میرے ساتھ، اور پورا کرو میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا۔ تو میرا عہد تمہارے ساتھ، جو میرا عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، تورات جو پہلے سے بنی اسرائیل کے پاس موجود تھی، یہ قرآن اسی کی آگے سپورٹ میں تھا، یعنی ان تمام چیزوں کو سپورٹ کیا ہے قرآن کے اندر جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ ان کی جو ایک پرابلم تھی جو یہودیوں کی، وہ یہ تھی، جو بنی اسرائیل کی، کہ وہ ان کی جو اپنی کتاب تھی وہ کہتے تھے کہ ان کے جو ریبائز تھے، جو ان کے ریلیجس لیڈر، وہ کہتے تھے یہ صرف ہم ہی پڑھ سکتے ہیں اور ہم ہی تمہیں بتائیں گے اس میں کیا لکھا ہے، اور پھر وہ ان باتوں کو بدل کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں شبہ مت پیدا کرو، ان باتوں کو مشتبہ مت بناؤ، اور تم ہی انکار مت کرو۔ تم لوگ تو خود کتاب والے ہو، تم کیسے قرآن کا انکار کر سکتے ہو؟ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے کام لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ جو ایک ہمارا ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، یہ چیز میں اور آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف ان کی ہی شفاعت کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ الاؤ کریں گے۔ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ جب قیامت کے دن جب یہ فیصلے سب کے ہو رہے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کا گروپ ہے جو اس طرف ان کی طرف جائے گا، اور فرشتے جو ہیں ان کو رسول اللہ کے قریب جانے سے روک کے دوسری طرف ہانک کے لے جا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ کہیں گے کہ امتی امتی، یہ میرے بندے ہیں۔ تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اور پھر رسول اللہ کہیں گے ان کو لے جاؤ، میری نظروں سے دور کر دو۔ تو ان کی شفاعت تھوڑی ہوگی،
مطلب میں دنیا میں کچھ تو کام کروں گی تو میری شفاعت ہوگی نا. اگر میں بالکل دین کو چھوڑ کے دنیا میں وقت گزار رہی ہوں, پھر میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے اور میں بخش جاؤں گی, بخش دی جاؤں گی؟ کیوں؟ تو جو لوگ محنت کر رہے ہیں دین پر چلنے کے لیے, وہ اور جو لوگ محنت نہیں کر رہے, کہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایسے کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو بہت انصاف پسند ہے نا. میری طرف سے ایفرٹ ضروری ہے, بس یہ یاد رکھنا ہے. میرے اور آپ سے اللہ تعالیٰ صرف ہماری کوشش مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں. وہ پرفیکشن نہیں مانگتے. کہیں پر قرآن میں آپ کو پرفیکشن کا ذکر نہیں آئے گا کہ تم جب پرفیکٹ ہو جاؤ گے تو جنت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کوشش کرو, متقی بنو, مطلب مجھ سے ڈرتے رہو. تمہارے دل میں میرا خوف ہو کوئی بھی کام کرتے وقت, تاکہ وہ خوف تمہیں غلط کام کرنے سے روکتا رہے. اور جب کبھی غلطی ہو جائے, یہ کتنی ساری حدیث ہیں جن کا مفہوم میں صرف بیان کر رہی ہوں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کوئی شخص غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے. کیونکہ اگر ہم سب غلطیاں کرنا ہی چھوڑ دیں گے پھر تو فرشتے بن جائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب ان کے لیے تو فرشتے کافی ہیں آلریڈی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مطلب تم لوگ غلطیاں کرنا بند کر دیں اس دنیا میں, تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہٹا کے دوسرے لوگوں کو لے کے آئے گا جو غلطی کریں گے اور معافی مانگیں گے. تو اس لیے اپنا دل کبھی بھی چھوٹا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, ہم نے سورہ فاتحہ میں ہی پڑھ لیا. تو غلطیاں تو ہوں گی ہم سے, بس میں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا کرنا ہے کہ میں اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں گی اور اس غلطی کو چینج کروں گی. میں شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلوں گی, میں حضرت آدم کے نقش قدم پہ چلوں گی جنہوں نے معافی مانگ لی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا. تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا, پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا, پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرقاب کیا. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 روز کی قرارداد پر بلایا, 40 روز کے لیے مطلب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا, تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. تو یہ پورا جو واقعہ ہے کوئکلی یہ بھی میں ریکیپ کر دیتی ہوں کہ حضرت موسیٰ جو تھے جب فرعون کے چنگل سے نکال کے لے کے آئے بنی اسرائیل کو, تو وہاں پر جب پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بلایا وادی سینا میں اپنے پاس کوہ طور پہ بلایا, تو پیچھے سے لوگوں نے, وہ ایک سامری نام کا ایک شخص تھا, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا تو اس کا نام سامری تھا یا جس قبیلے کو وہ بلانگ کرتا تھا وہ سامری تھا, واللہ عالم. اور اس نے لوگوں کو اتنا ورغلایا کہ انہوں نے پھر سونے کو پگھلا کے ایک جو بچڑا ہوتا ہے نا, جو گائے کا بچہ ہوتا ہے, وہ بنایا کہ اس کی پوجا کریں. اب آپ امیجن کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلا کے اپنا معجزہ دکھا کے کہ سمندر کے 2 حصے ہو گئے اور خشکی میں سے یہ چل کے نکل کے آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دیا, اس کے بعد بھی فوراً کیا انہوں نے پھر سے شرک میں پڑ گئے. تو دس از واٹ ہیومن بینگز آر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو, اور تم نے پھر پیچھے جب حضرت موسیٰ ادھر گئے ہوئے تھے تو وہ حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے ان لوگوں پہ, اور پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑا بنا لیا. حضرت ہارون نے منع بھی کیا مگر کسی نے ان کی سنی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف بھی یاد کرا رہے کہ اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی, مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ. یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے, ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں, تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے, لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو, اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. تو پہلے ہی کہا گیا ان کو کہ جو تمہارے لیڈرز ہیں جو جو اس کام میں تھا ان سب کو ان کو اپنے آپ کو قتل کرنا, تو مطلب خود ہی ان لوگوں کو سزا دو گے. یعنی ایک قبیلے کے لائک 12 قبیلے تھے. یہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں. حضرت یعقوب کا ٹائٹل تھا بنی اسرائیل, ان کے 12 بیٹے, ان کے آگے یہ جو ان کے ہر بیٹے کے جو آگے فیملیز ہیں, پھر یہ قبیلے 12 قبیلے تھے. تو ان کو یہ کہا گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ ہر قبیلہ اپنے ان بندوں کو خود قتل کرے جنہوں نے یہ غلط کام کیا, تاکہ یہ یعنی ہر قبیلہ خود سزا دے گا جو بھی شخص یہ دوبارہ سے اس میں پڑ گیا شرک میں. تو اللہ تعالیٰ سے تم نے پھر معافی مانگی. آگے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی, یعنی ان لوگوں نے پھر معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی, اور کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یاد کرو جو تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو دیکھ نہ لیں تم سے کلام کرتے ہوئے. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا, تم بے جان ہو کر گر چکے تھے, مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا, شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ.
تو جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جانے لگے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے بھی جانا ہے، اور سب پھر 70 کے قریب وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خدا کو خود دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ جو پہاڑ تھا طور کا، وہ ان کے سروں کے اوپر اٹھا لیا، اور اس کے خوف سے یہ لوگ جو تھے، چنگھاڑ کی جو ایک آواز سی آئی ہے، اس کے خوف سے جتنے لوگ تھے اس وقت ان سب کی جان نکل گئی، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے اینڈ میں دیکھ رہے ہو کتنی دفعہ یہ ورڈ آ رہا ہے کہ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار، تو یہ دس از واٹ اٹ از۔ اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں، اگر میرے اندر شکر گزاری کی کمی ہے نا، اسی کی وجہ سے میں بہت ساری تمام چیزیں غلط کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز مجھے اپنے آپ کو سمجھانی ہے، شکر گزار ہوں گی میں تو میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک سکوں گی۔ اور شکر گزار کرنے کے لیے مطلب لائک لسٹ از سو لانگ، کتنی بڑی لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنی نعمتیں نچھاور کی ہوئی، کتنی لمبی لسٹ ہے۔ شکر کرنا شروع کروں تو شکر کر بھی نہیں سکتی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر کرنا کی ہمیں کوشش شروع کرنی ہے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من اور سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ من و سلوا کا ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ جب یہ اس وادی میں آ گئے تھے، اب ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں، کوئی پکانا کرنا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کی کہ آسمان سے ان پر وہ چھوٹے چھوٹے سے نا وہ میٹھی سی وہ چیزیں تھیں وہ برستی تھیں، اور جو مرغابی کی طرح کی جو برڈز ہوتی تھیں وہ ان کے قریب اتنی آتی تھیں کہ یہ فوراً پکڑ کے ان کو ذبح کرنے پکا لیں۔ تو مطلب یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کی بھی آسانی کر دی، مگر اس کے باوجود بھی یہ اپنے شرک سے باز نہیں آئے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مطلب وہاں پر ان کو کہا گیا کہ یہ شہر ہے، اب یہ شہر کون سا ہے، سیریا ہے یا شام، یعنی شام یا کون سا، واللہ عالم، لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ کون سی بستی ہے اس کے بارے میں مطلب ابھی 100% کوئی نہیں جانتا، اس لیے میں بھی اس کے بارے میں اتنا وہ نہیں کہہ رہی، لیکن یہ کوئی شہر تھا وہیں جس پہ ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم یہاں چلے جاؤ، یہاں تم رہ لو، لیکن تم اس میں ہمبل ہو کے، سر جھکا کے اس شہر میں داخل ہونا، اور اللہ تعالیٰ سے بس استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، حتتن حتتن، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ مگر انہوں نے کیا کیا، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، عصا کیا ہے، جو چھڑی ہوتی تھی حضرت موسیٰ کی، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا ان کا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا، اور وہ اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ مطلب ان پہ آپ دیکھو کہ بیسیکلی جو سارے جو انبیاء تھے ادر دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام بنی اسرائیل کی نسل سے، یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ان پہ بھیجے گئے تھے، اور جو ان کو ایک ہی دین دیکھیں، دین ہمیشہ سے اسلام ہے، یہ بات اپنے دماغ میں ہم سب بٹھا لیں، اسلام ہیز آلویز بن دا دین اللہ تعالیٰ کا چوز کیا ہوا اسلام ہی ہے۔ یہ لوگوں نے اس کے اندر چینجز لا کے اس کو مختلف نام دے دیے، تو کسی نے کہہ دیا یہ تو بدھ مت پہ چلے گئے، یہ ہندوازم ہو گیا، تو یہ جوڈیزم ہو گیا، یہ تمام چیزیں یہ نام بات کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دین ایک ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے اس میں سے کتنے انبیاء کو ان بنی اسرائیل نے قتل کر دیا، کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اللہ کی بتائی ہوئی بات کو ہمیشہ اس کے اندر چینج ہی کیا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور خواری ڈال دی ان کے سروں پہ، کہ ان کے پاس رہنے کی اپنی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی دیکھنے کہ کیا ہو رہا ہے کہ جسٹ بیکاز دے وانٹ اے اسٹیٹ، ان کو اپنی کوئی جگہ چاہیے تو جو ظلم اور ستم اٹھا رہے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہے ہیں. اس کا اور اس میں کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو حضرت سلیمان کے بعد، جب حضرت سلیمان جو بھیجے تھے نا جو پیغمبر، اس کے بعد ہی بنی اسرائیل کی جو جو سلطنت تھی وہ دو ریاستوں میں مطلب ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، جس میں مطلب جیروسلم والے ایک طرف ہو گئے اور سامریہ جو ایک وہ کہلاتے ہیں وہ الگ ہو گئے تھے. اس میں ڈیٹیل میں تو میں نہیں جا رہی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن مطلب کافی کچھ انہوں نے اس طرح کی ان کی جو حرکتیں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مطلب وہ پھر معافی مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے تھے، دوبارہ سے وہی حرکت وہ دوبارہ کر دیتے تھے. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. مطلب پہلے کوئی بھی کسی کا دین کچھ بھی رہا ہو، لیکن جب وہ ایک دفعہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تو پھر پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر آگے نیک عمل کرتے رہیں. وہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو گے، تقوی کی روش پر چل سکو گے. مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا اور ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. سب کا صرف رول آئی نو پریٹی شور کہ بہت سارے لوگ جو پہلے سے جانتے ہوں گے سب سیٹرڈے کو کہتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہی کہا گیا تھا کہ سیٹرڈے کے دن آپ نے صرف عبادت کے لیے اپنے رکھنا ہے، اس دن کوئی کام نہیں کرنا. یہ لوگ بیسیکلی زیادہ تر ان میں سے جو تھے فشر مین تھے، کیونکہ جب یہ وہاں سے آزاد ہو کے آئے تو پانی قریب تھا، تو انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی اور اس کے حساب سے زندگی گزارتے تھے. اب سیٹرڈے کا دن کو کہہ دیا گیا کہ باقی دن تم لوگ کر لو، اس دن آپ نے کوئی اپنا کام نہیں کرنا یا مچھلیاں وغیرہ نہیں پکڑنی. اب ان کا امتحان یہ ہوا کہ اس دن مچھلیاں تو پانی میں اور زیادہ نظر آنے لگتی تھیں سیٹرڈے کے دن. تو انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ کچھ لوگوں نے، ناٹ ایوری ون بٹ ان میں تین گروپس بن گئے. ایک گروپ وہ تھا جو اللہ کے بتائے ہوئے ٹوٹل اس میں چل رہا تھا. ایک گروپ وہ بن گیا کہ مطلب جنہوں نے خرابی بھی نہیں کی مگر خرابی کرنے والوں کو روکا بھی نہیں. اور تیسرا گروپ وہ تھا جو خرابی کر رہا تھا. وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سمندر میں سے وہ چھوٹی چھوٹی نا نہریں سی نکال کے ایک گہری جگہ کھڈے کھود لیے جو ہوتے نا، اپنے ڈگ کر لیے بڑے بڑے سے، اور اس میں وہ جب پانی اس میں آتا پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ادھر آتی اور وہ ادھر پھنس جاتی. یہ اس دن ان کو کیچ نہ کرتے اور اگلے دن کر لیتے. یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا کہ ہم سیٹرڈے کو نہیں کر رہے اور یہ طریقوں کی مچھلیاں تو آ رہی ہیں پکڑنی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے پھر یہ سب کا قانون توڑا، پھر تو جو لوگ جو سیدھے راستے پہ چل بھی رہے تھے اور روک بھی رہے تھے صرف وہ بچ گئے تھے، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بہت جوان بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو رہا ہے، مطلب ہمیں شک ہو رہا ہے. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہ لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرنے والے معلوم نہ تھے. اس میں سے ایک میسج جو میرے آپ کے لیے نکلتا ہے کہ بعض دفعہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ماننا ہوتا تو ہم اس میں تعویلیں ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا ایسا اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، یا اچھا اس طرح بھی ہے. تو یہ بیسیکلی ان کو گائے، ان کے لیے گائے جیسا اب ہندوؤں میں گائے کی جو اہمیت ہے ہم سب جانتے ہیں، تو اس وقت ان لوگوں کے لیے بھی گائے کی بہت اہمیت تھی. یہ تو پوچھنے مطلب ایک زمانے میں تو پوجا کرتے تھے.
تو اب انہوں نے وہ پوچھنا، اچھا پھر اس وقت کیا ہوا کہ ایک ان کی جو گائے تھی وہ اس کو یہ بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، وہ پوری یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کی کوالٹیز بتائی ہیں نا، وہ یہ والی گائے تھی، یہ اس کو قتل کرنا نہیں چاہتے، اس لیے پوچھ رہے تھے بار بار۔ اب جیسے جیسے آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ جیسے جیسے آپ بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا دین کے معاملے میں، چیزیں مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں کلیئرلی بتا دی گئی حدیث سے پتہ چل گئی ان کی بال کی کھال نہیں اتارنی، وہ ہمیں زیادہ مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ انہوں نے یہ کیا تو پھر ان کو کیا ہوا، ان کو وہ والی گائے ذبح کرنی پڑی جو ان کو ایک ینگ لڑکا تھا اس کی تھی، وہ ان کو اس کو پیسے دے کے، بہت پیسے دے کے اس وقت کے زمانے سے خریدنی پڑی وہ گائے، اور پھر اس کو ذبح کرنا پڑا۔ اگر یہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جی ایک گائے ذبح کرو توبہ کے طور پہ، یہ کوئی بھی گائے پکڑتے اور ذبح کر دیتے، مگر انہوں نے جو وہ ڈیٹیل پوچھی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو وہ گائے کرنی پڑی جو یہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ جو گائے والا واقعہ ہے اسی ٹائم کا یہ واقعہ ہے کہ کسی شخص کا قتل ہو گیا اور کوئی مطلب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا، اور لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ امیجن کہ 12 قبیلے ہیں تو لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو گائے ابھی ذبح ہوئی ہے اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے اس لاش کے ساتھ ٹچ کرو۔ تو وہ جب کیا گیا ایسا تو وہ لاش زندہ ہو گئی، اس نے زندہ ہو کے نام بتا دیا کہ کس شخص نے اس کو قتل کیا تھا، اور اس طرح اس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ، مطلب دس از اے بگ معجزہ، امیجن کریں گے تو، لیکن یہ لوگ اس پہ بھی باز نہیں آئے۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ بیسیکلی بات یہ 3 طرح کے جو پتھر بتائے گئے ہیں، ہم سب ایگزامپل بہت کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ جن پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ پتھر بھی ایسے ہیں، اب پتھر کتنی سخت چیز ہے، مگر بعض پتھر جو ہیں اس کے اندر سے آبشار پانی بہ رہا ہے، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ ٹوٹتے ہیں اور اندر سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں نا کبھی لینڈ سلائڈ ہو رہی ہے، گر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ لیکن انسان کا دل تو کبھی کبھی اس سے بھی سخت ہو گیا کہ اس پہ یہ قرآن کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے چینج کر دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہی مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ ہی چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ لوگ جب رسول اللہ اور مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہاں ہم بھی اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، ہماری کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ ہے تورات میں ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب یہ واپس اپنے لوگوں میں جاتے یہ بنی اسرائیل تو پھر ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ، کیوں ان کو کہہ رہے ہو کہ ہماری کتاب میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے، تاکہ وہ قیامت کے دن کہہ سکیں کہ حجت تمہارے آگے پیش ہو سکے کہ یہ تو ان کو تو پتا تھا۔ تو اس لیے ان کو وہ بات نہ بتاؤ جس سے پروف ہو کہ ہاں ہمیں سچ پتا ہے۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، امی کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، بدو جن کو کہتے ہیں، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، میننگ کہ جو دین میں اپنے ہاتھوں سے انحراف کرتے ہیں، اپنی ہاتھ سے چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ پھر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟
آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کی ورڈ کیا ہے؟ ایمان لانا پہلا سٹیپ، اور اس کے بعد نیک عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں وہ لیولز نہیں بتائے، میننگ ان دا سینس کہ اتنے نیک عمل یا اتنے نہیں۔ آپ نے پہلا سٹیپ ہے ایمان لانا، اور سیکنڈ سٹیپ ہے بس اچھے کام کرتے رہنا ہے کنٹینیوسلی، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں، کسی کو پانی کا گلاس دے دیا، کسی کو گھر کوئی چیز ڈیلیور کرنی تھی وہ ڈیلیور کر دی، کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی، کسی کا صرف دکھ سکھ ہی دور کر دیا، کسی کی بات سن لی صرف، یہ تمام چیزیں نیک عمل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس نیک عمل کرتے رہو تم۔ یاد کرو بنی اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، مینی کہ گھر سے نکال دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ بیسیکلی دیکھیے مدنی سورہ ہے نا، مدنی مطلب بیسیکلی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو مطلب اپنی جو قبیلے کے لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے کیا، جو اور پھر وہ بعد میں مطلب جن مسلمان نہ بھی ہوئے، فار ایگزامپل دو قبیلے ہیں ڈفرینٹ، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اب ہیں تو اوپر سے ایک ہی ہے، تو ان کو سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، مگر لڑائی کرتے وقت یہ کر لیتے تھے گروپ بندی، اور جب یہ ان کے کچھ لوگ پکڑ لیے جاتے تھے اور دوسرے قبیلے کی طرف وہ قیدی بنا کر لے جائے جاتے تھے، تو اس وقت یہ جاتے تھے نہیں کہ ہم سے فدیہ لے لو اور ہمارے بندے چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں تو پہلے ہی یہ لڑائیاں ہی غلط ہیں، تمہیں تو ان سے لڑنا جھگڑنا ہی نہیں چاہیے، بعد میں جو تم اچھے بن رہے ہو کہ دیکھو ہم تو پیسے دے کے چھڑوا رہے ہیں، تمہیں تو ان سے جھگڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اس طرح کے لوگ ہمیں زندگی میں بھی ملیں گے کہ جو بعض دفعہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں کہ جس میں ان کو لگتا ہے کہ وہ مطلب دوسرے کو سمجھ نہیں آیا، مطلب وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات، ایک شخص ہے اس کی عادت ہے بات کرنے کی، وہ کوئی اس طرح کی ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں، وہ کہتے ہیں نا وہ دکھا دینا، ایک تیلی دکھا دینا کہتے ہیں اس کو، کہ وہ بتا دیں اور اگلا بندہ جو ہے اس پہ ناراض ہو کے اس پہ وہ ایکٹ کر لیتا ہے اور ایک فساد برپا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی شخص کہتا ہے نہیں یار دیکھو آپس میں مت لڑو، مل کے رہنا چاہیے ایک دوسرے کے، تمہارا بھائی ہے تمہاری بہن، یعنی جس نے شروع کیا وہی بعد میں ان کی دوستیاں کرا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا وہ شروع کرنا ہی غلط تھا، بات ہی منہ سے ایسی کیوں نکالی، جبکہ انہیں گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ حالانکہ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ آپ میں سے کوئی اگر آئی جسٹ نیڈ somebody کہ اگر آپ پلیز ایک کی جو نام سب کے لکھ لیں جو اس وقت اس کلاس میں موجود ہیں، اٹ ول بی ریئلی ہیلپ فل فار می، اگر آپ سب کے نام لکھ دیجیے، اپنے پاس لسٹ بنا لیں، دین پھر میں آپ سے لے لوں گی، چاہے افشاں کر لیں، افشاں، سبین، رابعہ، جو بھی لکھ سکتا ہو ایزیلی۔ میں لکھ لیتی ہوں فی الحال ابھی۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی، روح پاک جو ہے حضرت جبریل کو کہتے ہیں۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز تمہارے پاس لے کر آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، وہ کہتے ہیں قالو قلوبنا غلف، کے ہمارے دل جو ہے نا غلاف میں، یہ جو بنی اسرائیل اور یہ جو کافر تھے وہ کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟
باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی، یعنی کہ جب یہ کتاب اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے طور پر آ گئے جسے وہ پہچان بھی گئے، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو تو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا۔ یعنی بیسک ریزن صرف ان کا نہ ماننے کا یہ تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں، بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے، یعنی دوسری سائڈ سے کیوں آئے۔ بیسکلی دیٹ واز دا اونلی ریزن۔ لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں سے اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے تم کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی نشانیاں، روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس وعدے کو یاد کرو، میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ یعنی مجھے اور آپ کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ تم سیدھی جنت میں جا رہی ہو، تو کیا مجھے اور آپ کو یہ خواہش نہیں ہوگی کہ بس فوراً یہ میرا یہاں زمین کا وقت ختم ہو، اب میں سیدھی جنت میں بس پہنچا دی جاؤں، کیونکہ جنت کا کیا مطلب، زمین کا کیا مقابلہ جنت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ آخرت تمہارے لیے ہی ہے، یعنی بنی اسرائیل جو کہتے تھے، تو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتدا یہی ہے، یعنی کہ اس ڈر کی وجہ سے وہ نہیں بھیجیں گے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ مشرک اور کافر میں فرق ہے۔ مشرک کون ہے؟ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے، اللہ ہی کے حکم سے قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، میننگ کہ جب بھی انہوں نے عہد کیا، وعدہ کیا، انہوں نے ضرور اس کو توڑا۔ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا، یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا، یعنی اگنور کر دینا، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ جو سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا تھا، پوری ان کے پاس ہول کنگڈم، مطلب ان کے پاس مال و دولت اور بادشاہت، اور یہاں تک کہ جن بھی، جنات جو تھے وہ بھی ان کے انڈر تھے،
اور انہیں جنات میں جو خراب والے جنات تھے وہ لوگوں کو جادو سکھانا، جادو کرنا، غلط چیزیں کرنا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو حضرت سلیمان کی اجازت سے کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان نے کفر کبھی نہیں کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو جادو ٹونا ہے یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، اور وہ انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی، کیونکہ وہ لوگ اس زمانے میں جیسے حضرت سلیمان کا ٹائم ہے آگے پیچھے کا، وہ لوگ جادوگری میں کافی انوالو تھے، اور جادو بھی خاص طور پہ کون سا والا جادو؟ شوہر اور بیوی کو الگ کرنے والا جادو، فیملی یونٹ جو ہے نا اس کو توڑنے کا جادو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے دو فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت، جو کہ انسانی صورت میں آئے اور یہ کہ جی ہم جادو سکھا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جادو سکھانے سے پہلے یہ بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم آزمائش ہیں تمہاری، مت سیکھو ہم سے۔ یعنی اب سوچو کہ خود وہ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ کام مت سیکھو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، مگر وہ لوگ پھر بھی ان سے سیکھنے آتے تھے، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ کبھی کبھی ہم ڈر جاتے ہیں نا لوگوں کے، اس نے میرے پر جادو کر دیا، اس نے جادو برحق ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز ساتھ میں یاد رکھیں، یقین کریں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی پہ کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ الاؤ نہیں کریں گے جادو ول ناٹ افیکٹ یو، پہلی چیز۔ ہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ اذکار بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں، قرآن کو ریگولر پڑھیں۔ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے ریگولرلی وہاں شیطان اور جنات نہیں آتے۔ مطلب ہمیں جو اس سے بچنے کی چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو تو ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں، جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ مطلب سردی میں گرم کپڑے ہم پہنتے ہیں کہ سردی نہ لگ جائے، سر کور کر لو، کان کور کر لو، دوائی یہ والی لے لو، وائٹامن سی لے لو، تو ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تمہیں ان چیزوں سے بچنے کے یہ طریقے ہیں، ہم وہ طریقے اپنا لیں گے تو ہم بچ جائیں گے ان چیزوں سے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ مطلب جب کوئی چیز غلط ہوتی ہے کہ اچھا مجھ پہ ضرور اسے جادو کر دیا ہے۔ جادو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور انہیں خوب معلوم تھا۔ اب میں آیا نمبر 1 اور 2 کو ختم کر رہی ہوں۔ جس کے بدلے انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور توجہ سے بات کو سنو۔ رائنا کے بارے میں کیا ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، جب آپ درس دے رہے ہوتے تھے، بات کر رہے ہوتے تھے، اور انہیں جب ان کو مخاطب کرنا ہوتا تھا تو وہ ورڈ رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف نظر کیجئے، وچ از اے اوکے ورڈ، لیکن وہ جب جو بنی اسرائیل یہ جو یہودی تھے اور جو بھی نان مسلم وہ کہتے تھے وہ رائنا تھوڑا سا لمبا کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا ہمارے چرواہے، مطلب رسول اللہ کو چرواہا کہہ رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ونس فار آل کہہ دیا کہ تم رائنا کہو ہی نہ، تم انظر نہ کہو، کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف مطلب نظر ڈالیے اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ اہل کتاب کون سے ہیں؟ عیسائی اور یہ یہودی، یہ اہل کتاب کہلائے جاتے ہیں۔ تو کیا چاہتے ہیں کہ دین سے پلٹ دیں، میننگ کہ وہ
مختلف طریقوں سے ہم پر اثر کرتے ہیں. اب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اسلامک ملک تو نہیں ہے نا. نارتھ امریکہ میں اسلام ایز اے رولنگ وہ تو نہیں. ہم جو کافی لوگ مسلمان ہیں مگر کرسچینٹی ہے. اور پھر یہ اب جوڈائزم دیکھ رہے ہیں تو یہ بیسیکلی ان کا کام کیا مسلمانوں کو دوسری طرف لگا دینا. میں نے کسی نے شیئر بھی کیا تھا. اور لٹرلی اب دیکھو کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان کو یوز ٹو کیا جا رہا ہے. تو آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ جو کہ آئی پرسنلی فیل یہ بھی کرسمس کی وجہ سے ہمارے اندر آیا ہے کہ رمضان اگر ہے تو وہ ڈیکوریشن گھر کے باہر بھی ہو رہی ہیں, گھر کے اندر بھی ہو رہی ہیں, اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں. یہ کرسچینٹی دس واز ٹھیک ہے. ہمیں رمضان کو اور عید کو منانے کا حکم ہے, اس میں ہمیں بہت جو چیز بھی ہم کر سکتے ہیں لوگوں کو بتانے کو ہمیں کرنی چاہیے. لیکن اب میں نے اس دن ڈالر اسٹور میں گئی تو میں نے دیکھا وہاں پر انہوں نے وہی جو ایک پورا ریک بنایا ہوا ہے جس میں اسلام ایک مطلب ریلیٹڈ میننگ کہ وہ لینٹرنس ہیں, وہ عید مبارک لکھا ہوا یا رمضان کریم لکھی ہوئی چیزیں, وہیں پر انہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی سی وہ پتہ نہیں لائٹ ہے یا کیا ہے, اور ان پہ آپ یقین کرو وہ اس طرح کے وہ اسٹیچوز ہیں. یہ جس طرح یہ نہیں ہوتے جو ڈوارفس وہ جو سٹوری پوری چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اسٹیچوز بنے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں یہ اسلامک کی جو لائٹ اور اسلامک کیلیگرافی اور اس طرح کی چیزیں. اب آپ امیجن کرو لوگ کیا سمجھ کے لے کے آئیں گے. لوگ تو یہ کہ یہ ہم ڈیکوریشن کریں, یہ اسلام کا, یہ تو انہوں نے رمضان کے لیے بنایا ہوا. تو گھروں میں بت آ گئے نا, جو کہ گھروں میں بت رکھنا منع ہے, غلط ہے. نماز نہیں ہوتی وہاں پر جس کمرے میں بت ہیں. اینجلز فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویریں اور بت ہیں. تو پھر ہم اس کو تو اس طرح یہ جو اہل کتاب ہمیں کیا کر رہے ہیں, ہمیں نیوٹرل بنانے کے لیے, ہمیں امیون بنانے کے لیے چیزوں سے آہستہ 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 آہستہ. وہی کوئی سنا ہے, کوئی فلم بھی ایک آئی ہوئی, اس میں بھی کوئی اسلام کا بیسک کچھ وہ لیا ہوا ہے اور نوشن, اور اس کو آگے انہوں نے اس پہ کیپیٹلائز کیا ہوا. بات مقصد کیا, اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں, اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے, مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا یہاں تک کہ وہ یہودی نہ ہو, اور عیسائیوں کے مطابق وہ عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے رب کے پاس اس کا اجر ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہ ہوگا. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں, اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں, حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے. یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر, اللہ تعالیٰ کا گھر کون سا ہے؟ نماز, مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, کہ اس میں اللہ کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں, اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. یہ اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ملتا, ہو سکتا ہے انڈیا میں بھی ہو, کہ اب وہ جی یہ بریلوی مسجد ہے, یہ دیوبندی مسجد ہے, یہ سنی مسجد ہے, یہ اہل حدیث مسجد ہے, اہل سنت, اور وہاں دوسرے لوگوں کو وہ جانے نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے تو اللہ کے لیے ہی جا رہے ہو, تو کون ہوتا ہے انسان کوئی روکنے والا. اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں, ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اچھا, کوئی بھی نا آپ میں سے لائک اوکیجنلی بیچ میں آیا نمبر ڈال دیا کرے تاکہ جس کوئی اگر کسی کی مس ہو گئی ہو تو وہ کہتے ہیں, میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں, سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے, اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا, یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے.
ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یہ یقین کریں کہ یہ ابھی بھی ایسا ہے، یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے، تمام مطلب انسان ایک ہی طرح کا ہے ہر زمانے میں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار ہو نہ جواب دے۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر چلنے نہ لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب جن کو دی ہے وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، ایک تو اس کی عربی مطلب اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ تمام حقوق ہیں قرآن کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا، اور کیا میری اولاد میں سے بھی یہی وعدہ ہے؟ رب نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں لیڈر بنانے لگا ہوں پوری تمام امت کا، تمام انسانیت کا، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا اچھا اور جو میرے آنے والے ہیں، مطلب میری جو اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے، میری ذریہ جو میری نسل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، میننگ کہ تمہاری نسل میں سے، تمہاری ذریت میں سے، تمہاری جو آگے آنے والے لوگ ہیں ان میں سے جو تو صحیح راستے پہ چلیں گے ان کے لیے تو ہے وعدہ، مگر ظالموں کے لیے، ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گیا۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور اس امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ اس چیز کو پروف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، جو بات کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ رحمت کی، آپ دیکھیں گے دنیا میں کیا صرف مسلمان ہیں جن کے پاس مال و دولت، بلکہ مسلمان تو کافی جگہوں پہ کتنے برے حالات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نان مسلم جو عیسائی، یہودی، بت پرست اور ہر طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ اچھا جو پھر صحیح لوگ ہوں گے بس تو ان کو رزق دینا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، رزق تو میں سب کو دوں گا، اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ دینا ہو تو میں سب کو دوں گا، بعد میں پھر وہ عذاب میں گھسیٹے جائیں گے، یعنی آخرت میں فیصلہ ان کا کیا جائے گا۔ تو اسی لیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اتنے لوگ ہیں۔ اب یہ اس وقت سب سے بڑا اگزامپل ہمارے پاس نتنیاہو کا جو ہے کہ جو عذاب اس وقت، جو تکلیفیں اور جو قتل و غارت اس نے مچائی ہوئی ہے، تو کیا لوگوں کے دلوں میں آتا ہے نا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا بھی وقت آنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اس کے پاس ہے یہ طاقت اور جو کچھ اس کو سمجھ آ رہا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بتا رہے ہیں۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ اچھا یہ جو حضرت نوح کے زمانے میں جب پورا سیلاب آیا تھا تو کعبہ جو تھا اس کی فاؤنڈیشن زمین کے نیچے وہ تو رہ گئی تھی، اوپر سے کعبہ جو تھا وہ بہہ گیا تھا، تو پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دوبارہ سے کعبہ وہیں پر انہی بنیادوں پہ دوبارہ کھڑا کیا تھا۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو،
ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھاؤ جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، اور تو بڑا مقتدر یعنی اقتدار رکھنے والا اور حکیم ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یہ جو دعا ہے یہ 2000 سال پلس جا کے اللہ تعالیٰ نے قبول کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم میں، کہ وہ جو لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دیں، انہیں حکمت بھی سکھائیں، ان کی زندگیوں کو سنوارے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم کا بہت دفعہ جو قرآن میں ذکر ہے نا، اکثر تو یہی آیا کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ غلط نہیں تھے، ان کو جو امتحانات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دیے تھے، جن امتحانات سے بھی گزارا تھا، انہوں نے تمام امتحانات سے اپنے آپ کو مطلب ان تمام امتحانات کو پورا کیا تھا۔ اور ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کا مطلب سر جھکانا۔ تو جب حضرت ابراہیم سے کہا سر جھکا دو، انہوں نے سر جھکا دیا۔ یہ بھی نہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑے سے دن دے دیجئے، یا پہلے مجھے یہ ایکسپلین کر دیں، پہلے مجھے نو، جو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ سمینا و اطانا، یعنی ہم نے سنا اور ایمان لے آئے۔ دیٹس ہاؤ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، جو ٹھیک ہے نہیں ہے۔ ہم وہی بات ہے کہ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے کہ ہمارا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اگر ہم میں سے کچھ کا، تو ہمیں وہ ایٹیٹیوڈ بنانا ہے آہستہ آہستہ آہستہ۔ یہ اور اس مہینے سے بہتر کوئی ٹائم ہو ہی نہیں سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو شیطان ہے ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، دوزخ بند کر دی گئی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بھی اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اس نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر میں اپنے آپ کو دوزخ سے نہ بچا پاؤں تو پھر بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا تھا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ اور وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے تو ہم چینج ہو جائیں۔ تو جو بزرگوں نے کیا وہ اس کا جواب دیں گے، جو میں اور آپ کریں گے وہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ یعنی کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کہو، یہ تمام جو نام لیے گئے نا، جیسے حضرت ابراہیم، اب میں آپ کو اس طرح بتاتی ہوں، حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، تو تمام انبیاء جو اسحاق علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد حضرت یوسف، یعنی یہ بھی پیغمبر۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کی پھر نسل میں کتنے نبی، 1,24,000 نبی بھیجے گئے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ مطلب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا جو ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ بھی کہا ہے، مطلب اللہ کا دوست۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے۔ لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ کیسا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا۔ اچھا اللہ کا رنگ کیا ہے؟ صبغت اللہ کا ورڈ آیا ہے اس میں۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یہ جو دین ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں تو ہماری پرسنالٹی، ہمارا بول چال، ہمارے طور طریقے، ہماری ڈیلنگز، وہ سب اس رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، وہ اللہ کا رنگ ہے۔
اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے ہیں، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اب ہمارا دوسرا جز شروع ہو رہا ہے۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کوئکلی دے دوں اس کا میں، کہ جب مکہ میں تھے تو اس وقت نماز تو ہو چکی تھی، لیکن نماز جو پڑھتے تھے وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ ہمیشہ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ آپ مکہ سے، مطلب دیکھو 20 میں اوکے تھوڑا سا جغرافیکل میں آپ کو بتا دوں، مکہ از ان دا مڈل، ایک طرف مسجد اقصی ہے اور ایک طرف مدینہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، مکہ میں تھے، تو آپ نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ آپ کے سامنے کعبہ اور اسی لائن میں آگے مسجد اقصی بھی ہے، کیونکہ آپ کو کعبے سے بہت محبت تھی، لیکن آپ کا قبلہ تو مسجد اقصی تھی، تو اس لیے آپ اس طرح پڑھتے تھے کہ دونوں کی طرف آپ کا منہ ہو جاتا تھا اور آپ کا مطلب دل خوش رہتا تھا۔ اب مدینہ جب آپ آ گئے، اب آپ نے نماز تو پڑھنی ہے مسجد اقصی کی طرف، اور وہ ہے دوسری سائڈ پہ، تو اب آپ کو منہ جو ہے مسجد اقصی کی طرف کریں گے تو کعبے کی طرف آپ کی پیٹھ ہو رہی ہے، آپ کا دل اس چیز سے بڑا وہ ہوتا تھا، تو آپ مطلب انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ کسی کا قبلہ جو ہے وہ کعبے کو بنا دیا جائے۔ تو پھر اسی دوران مدینہ کے شروع کا ٹائم تھا، ودن اے فیو منتھس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ اب قبلہ جو ہے وہ آپ کا کعبہ ہو گیا ہے، اینڈ ڈیورنگ نماز لوگوں نے اپنے ڈائریکشن جو تھے وہ موو کر لیے، مطلب دوسری طرف کر لیے کعبے کی طرف۔ اس پہ پھر یہ یہودی جو بنی اسرائیل تھے کہتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ پہلے یہ ادھر پڑھتے تھے ادھر پڑھتے تھے، مذاق ہے، یا اور یہ مطلب یہ کس طرح ہو گیا چینج؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ مغرب ہو مشرق ہو جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے دونوں طرف، ہم جو کعبے کا رخ کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہم وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کسی طرف کا بھی آتا ہم تو نماز اسی طرف پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں بیسیکلی ہم اللہ کا حکم فالو کر رہے ہیں۔ ہم کو تو جب ان صحابہ کرام کو بھی تھوڑی سی فکر یہ ہو گئی کہ ہمارے جو آباء و اجداد، جو میرے پیرنٹس جو مسلمان تھے مگر وہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے تھے اور ان کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اب تو کعبہ ہو گیا قبلہ۔ تو ان کو بتایا گیا کہ جو اس حالت میں گزر گئے جس وقت جو قبلہ تھا ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے اور وہ اسی حال میں اس دنیا سے چلے گئے، وہ اس وقت کے مسلمان ہی تھے، ان کو اس کا ہی اجر ملے گا۔ ہاں جو لوگ زندہ رہے اور یہ کہہ لیں کہ عیسائیت پہ جو لوگ تھے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اب آخری جو کتاب تھی وہ آ گئی، اب ان عیسائیوں نے چونکہ اس آخری کتاب پر ایمان نہیں لائے اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ٹائٹل عیسائی دے دیا، اب وہ گنہگار ہیں۔ اور بعض لوگ جو حضرت موسیٰ پہ بلیف کرتے تھے تورات پہ، جب حضرت عیسیٰ آئے انہوں نے حضرت عیسیٰ پہ بلیف کر لیا تو ان کو تو ڈبل اجر ملا۔ اسلام ہی تھا ریلیجن، مگر مختلف انبیاء جو آئے تھے وہ شریعت جو لے کے آئے تھے اپنی اس وقت کی زبان، اس زمانے کی زبان میں تھی وہ۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ تمہیں کیا ہوا کہ پہلے کی جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں امت وسط کہا گیا، مڈل نیشن، مڈل میں، ہم ایکسٹریم پہ نہیں جاتے کسی بھی چیز میں، ہم ایک بیلنس رکھتے ہیں، اپنی لائف میں بھی بیلنس رکھتے ہیں، دین کے معاملات میں بھی بیلنس رکھتے ہیں، اپنے ملنے جلنے میں بیلنس رکھتے ہیں، ہمیں ہر چیز میں ایک بیلنس رکھنا ہے، کسی بھی طرف لڑک نہیں جانا، ہم نے ایکسٹریم پہ نہیں جانا، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور یہ میں بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن جب گواہی دی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم پہ گواہی دیں گے اور ہم لوگوں پہ گواہی دیں گے کہ ہاں اے رب تیرا میسج ان تک پہنچ گیا تھا،
اور پھر رسول اللہ گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ تو پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے، یعنی جب تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ تھا بنی اسرائیل واز فائن، اب جب کعبہ کی طرف رخ ہو گیا اب ان کو پرابلم شروع ہو گئی۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا ہے نا، میں دوبارہ سے اس کو کوئکلی ریپیٹ کر دوں۔ وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، نماز کی بات ہو رہی تھی نا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا جو ایمان ہے وہ ضائع نہیں کرتا، تو اس پہ علماء نے کہا ہے کہ نماز یعنی ایمان ہے، اگر نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ اور ان میں سے کوئی گروہ بھی اگر دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اور مجھے اور آپ کو بھی اب کوشش کیا کرنی ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے بھی ہم اپنے دین کے بارے میں جاننا شروع کریں، جانتے نہیں آہستہ آہستہ اس کو اپنی لائف میں شامل کرنا شروع کر دیں، اور اپنے آپ کو ڈویبل گولز دینے ہیں۔ اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے گول نہیں دینے جو پھر ہم نہیں کر پاتے تو ہمارا دل خراب ہوتا ہے، پھر ہم سب کچھ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہمارے اندر پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو ہم اس کا تھوڑا بھی نہیں کرتے، وچ از رانگ۔ جیسے لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں نا آج کل کی بوائیکاٹ جو ہے، تو اچھا یہ بھی بوائیکاٹ کرو، پھر یہ بھی بوائیکاٹ کرو، یہ بھی بوائیکاٹ کرو۔ جو انسان جو کچھ کر سکتا ہے اتنا ضرور کریں، کیونکہ ہم سے سوال ہماری اسی کیپیسٹی کے بارے میں ہونے والا ہے۔ میری کیپیسٹی کچھ اور ہے، آپ کی کیپیسٹی کچھ اور ہے، ہم سے سوال اکارڈنگلی ہوگا۔ تو اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گول دیں، اپنے چھوٹی چھوٹی جو برائیاں آپ کے اندر آپ کو فیل ہوتی ہیں کہ میرے اندر یہ بری عادت ہے، یہ بری عادت ہے، آہستہ آہستہ اس پہ ورک کریں۔ بیسٹ ٹائم ہے یہ رمضان کا، اس میں ایک ویسے ایمان کا لیول ذرا ہمارا ہائی ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو وہ ٹارگٹ دیں جو اچیو کر سکیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ سبقت مین ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اچھائیوں میں۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ یعنی کہ ایک مسلمان اس طرف منہ کر رہا ہے، ایک مسلمان اس طرف منہ کر رہا ہے، نہیں، ایک ہی قبلہ ہے، تو سب مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہوں گے ایک ہی طرف رخ کریں گے۔ ہاں، جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مطلب تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اپوزٹ آف شکر از کفر، بس یہ یاد رکھ لیں۔ تو جو شخص شکر نہیں کر رہا وہ بیسیکلی کفر کر رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اب یہ آج کل کے اوپر بہت زیادہ صحیح بیٹھتی ہے یہ آیت، جب ہم
دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تحقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ، تو اس لیے جو بھی شہید ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. اور ہم ضرور تمہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، سب لوگ اس کو اپنے پاس نوٹ ضرور کر لیں کہ آیا نمبر 155، اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطرے، فاقہ کشی، جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ ایسے ہی راست رو ہیں. تو ہم کب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ جب کوئی مرنے کی کسی کی خبر ملتی ہے. یہ ہم کسی وقت بھی پڑھ سکتے، کوئی چیز کھو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، اور بیسیکلی مصیبت پہ پریشان ہو کے بجائے واویلا مچانے کے اور رون دھون، اور رونا تو آتا ہے، انسان ہے، ہیومن بینگ ہے، لیکن جو ایک ویلنگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ واویلا مچانا، ویل کرنا، یعنی کہ الٹی میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا یہ، گناہ کے کلمات ہم منہ سے نکالنے کے بجائے اگر ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہمارے دل کو بھی تقویت ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تو اگر میری زندگی میں فائنینشیل کوئی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، میری زندگی میں جان کو کوئی خطرہ آ گیا، کھانے پینے کا مسئلہ پڑ گیا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. سو وی نیڈ ٹو ریمبر دیٹ. بس ہر مشکل وقت میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے اور میں اس پہ پوری اترنے کی پوری کوشش کروں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے جب ہم مصیبت پہ صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرتا ہے. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا؟ بیسیکلی کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ دور جاہلیت میں انہوں نے صفا پر اور مروہ پر ایک ایک بت رکھا ہوا تھا، ایک فیمیل اور ایک میل بت، اور اس کے بارے میں انہوں نے فضولیات قسم کی کہانیاں مشہور کی ہوئی تھی. تو مسلمانوں کو جب اب عمرے پہ اب حج پہ اب صحیح کرنی ہے تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ ہم اس زمانے کا مطلب ہم کوئی مطلب شرک میں تو نہیں آ جائے گا یا کوئی اس طرح. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیاں ہیں، اس پہ تم صحیح کرو. مطلب یہ نہیں وہ جاہل جو مانتے ہیں یا شرک جو کرتے ہیں وہ ان کا اپنا شرک ہے، تمہیں جو کہا جا رہا ہے تم لوگ وہ کرو. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درا حال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے. یعنی بیسیکلی جو اللہ کی ہدایت کو چھپاتا ہے یا نہیں مانتا ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی ان پر اللہ اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب اس آیت کا تھوڑا سا میں کوئکلی کہہ دوں گی. جب فیس بک پہ یا کہیں سوشل میڈیا پہ پتہ چلتا ہے جی کسی نان مسلم، کسی سیلیبریٹی کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی نان مسلم کی جو کہ نان مسلم تھے، تو ہم جو مسلمان جو کیا کہتے ہیں یہ لکھتے ہیں نا ریسٹ ان پیس، یا ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ منع ہے ہمارے دین میں. اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا اس پر تمام اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. پھر میں اور آپ کیسے اس پہ پیس بھیج سکتے ہیں؟ یہ منع ہے ہمیں، تو ہمیں نہیں کرنا ایسا. ہاں زندہ چاہے وہ کافر ہیں، زندہ کوئی بھی مذہب کے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کی بیماری ہے تو بیماری دور کرے. مطلب زندوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مردوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی کی جائے گی، نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے
پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں، یعنی کہ اگر کوئی نشانی کو مانگتا ہے تو تمام لسٹ جو اللہ تعالیٰ نے گنوا دی، اس پہ غور و فکر کر لو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب اس پہ غور و فکر کرتے ہو اس پہ بھی اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ مطلب کشتی پانی پہ چل رہی ہے، یا وی نو وہ بوئنسی ہے اور وہ یہ والا رول ہے تو وہ والا رول ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، آل گڈ، مگر کبھی سوچا پانی پہ چل رہی کشتی اور اسی پانی میں ایک سوئی ڈوب جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بادل جو ہیں دیکھنے میں روئی گیسز ہیں جو روئی کی طرح لگتے ہیں، اور پھر انہیں سے پانی برسنے لگتا ہے، انہیں سے سنو برسنے لگتی ہے، اسی سے اولے برسنے لگتے ہیں۔ ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، تو جو غور کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو پالے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے لیے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ مان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب وہ سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے، یعنی کہ جو دیکھ کے وہ پریشان ہوں گے تو بہتر ہے ابھی تھوڑا سمجھ لیں کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں وہ پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے دنیا میں بیزار ہو کر دکھاتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ ہم یہیں پر اینڈ کریں گے، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ آیہ نمبر 167 آیہ نمبر 167 پہ ہم رکے ہیں، اور آئی نو کہ آج 2-3 منٹ 4-5 منٹ ہم نے ٹھہر کے کلاس شروع کی تھی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ میں ایگزیکٹلی 4 o'clock شروع کر لوں گی کلاس، اور اب اس وقت جو 2-3 منٹ 4 منٹ ہیں، اگر کسی کا کوئی کامنٹ یا کوشچن ہے تو یو کین گو اہیڈ۔ میں ریکارڈنگ سٹاپ کر کے انشاءاللہ پھر اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين۔